دور حاضر میں ہم نے بہت ساری مشکلات اپنے لیے خود پیدا کر لی ہیں. جیسے انہوں نے نوکری کا بھی ذکر کیا, اسپیشلی والدین کی بھی یہ ترجیح ہوتی ہے کہ ہم وہ مالدار شخص دیکھیں اور اپنی بیٹی اس کو دیں جو کہ جس کا سٹیٹس بہت اچھا ہو, بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہو. ہماری شریعت اس بارے میں ہمیں کیا حکم دے رہی ہے اور کیا بتا رہی ہے؟ میں یہاں سے سٹارٹ کروں گا اس بات کو کہ ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ آئیڈیل ہے, وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. کوئی بھی شخص ہے جس طبقے سے وہ تعلق رکھتا ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ نمونہ ہے. بے شک ایسے ہے. میں یہاں پہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لگتے جگر جو ہے ان کا تذکرہ کروں گا. حضرت فاطمہ, آپ کو پتہ ہے کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی اور حضور کی وہ لاڈلی بیٹی تھی, اور جس کے ساتھ نکاح کیا وہ بھی بہت بڑے عظیم انسان تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی بہادری, ان کی شجاعت کا پورا زمانہ بلکہ ہر دور کے لوگ ان کے معترف ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے جب کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں, تو حضرت علی نے فوراً اس کو قبول کیا, اس کو ایکسیپٹ کیا اور نکاح ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی چیز موجود ہے جو حق مہر دی جائے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک میرے پاس ایک زرہ ہے جو جنگ کے لیے پہنی جاتی ہے, ایک مجاہد جو اس دور کا ایک جنگی آلات تھا. تو اس دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زرہ کو جو ہے وہ اس زرہ کو بیچا. بیچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح کر دیں. اس کی جو ہاف قیمت تھی, آدھی قیمت آپ نے حق مہر میں دی اور آدھی قیمت کہا اللہ کے نبی یہ آپ کے پاس ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا جہیز منگوایا. میں یہاں پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ آپ نے اشارہ کیا ہے دور حاضر کے اندر, وہ میں اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. آج کل خاص طور پہ جو لڑکی والے ہیں وہ بہت پریشان ہوتے ہیں. کچھ دن پہلے میری ایک اسٹوڈنٹ تھی, انہوں نے مجھے کال کی کہ سر میرا نکاح ہوا, اور جہاں پہ میرا نکاح ہوا وہ لڑکے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فلاں چیز ہونی چاہیے. تو میں یہاں پہ یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کا نکاح کروایا تو حضرت علی جو ہے وہ سارا جو جہیز دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بنیادی چیزیں وہ حضرت علی کے پیسوں سے دی ہیں. تو یہ ہے شریعت اسلامی اور یہ ہے. پروفیسر صاحب آپ کو بھی اسی گفتگو میں ایک بار پھر شامل کریں. آج کل کے دور میں لڑکوں کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ فیس کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ وہ چاہ بھی رہے ہوتے ہیں شادی کرنا تو والدین اس حق میں نہیں ہوتے. وہ پہلے کہتے ہیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو پھر شادی کریں گے. دوسری جانب لڑکیاں جو ہیں وہ اس کے اپوزٹ چیز فیس کرتی ہیں کہ ابھی وہ اپنی کریئر بنانا چاہ رہی ہوتی ہیں, پڑھنا چاہ رہی ہوتی ہیں, لیکن والدین جو ان کی مرضی کے خلاف جو ہے وہ ان کے نکاح کر دیتے ہیں. تو شریعت ہمیں ان دونوں کیٹیگریز کے بارے میں کیا بتا رہی ہے؟ دیکھیں, شریعت نے ہمیں ان دونوں کے بارے میں یہ گائیڈ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. آپ کو بتایا اگر ہم اسوہ حسنہ کو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی شادی کو دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو پہلی شادی ہے حضرت خدیجہ کے ساتھ وہ 25 سال کی لائف میں ہوئی ہے, اور یہ 25 سال کی لائف میں سمجھتا ہوں یہ ایک مناسب ہے. اور لڑکی کے لیے جو ایج مناسب ہے وہ یہ ہے کہ 20 سے 22 سال کی ایج میں جو ہے وہ لڑکی کی شادی ہونی چاہیے. اب ہمارے معاشرے میں مسائل کہاں سے کھڑے ہوتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں مسائل یہاں سے کھڑے ہوتے ہیں کہ لڑکا جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے, اس کی اسٹڈی چل رہی ہے, تو اب اس بیس پہ اگر ہم شادی کرتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ روزگار کا بہت بڑا ایشو بن جائے گا جو ہمارے معاشرے میں ہے. اگر ہم شریعت اسلامی کو دیکھیں اور اگر احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں اور قرآنی آیات مبارکہ کو ہم دیکھتے ہیں تو شریعت نے واضح کر دیا ہے کہ پاؤں پہ کھڑے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور اس وقت کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خاص بزنس نہیں تھا. حضرت جو ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتی ہیں.
تو اس طریقے کی اگر کوئی صورتحال آ جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شادی کر دینی چاہیے۔ اور اسی طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ نکاح کو آسان کرو، جیسے کہ مفتی صاحب نے ابھی ارشاد فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلنوا بالنکاح بالمساجد، کہ فرمایا نکاح کا اعلان عام کر دو، اور اعلان ایسا کرو کہ سبھی کو پتہ چل جائے، اور نکاح بھی مسجد کے اندر کرو، یہ سنت ہے۔ اور ہمارے ہاں سب سے پہلے جو ہے وہ ایک مہندی ہوتی ہے، مہندی کا بڑا ہم بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، پھر مہندی کے بعد بڑا فنکشن آ جاتا ہے۔ ہمارے مہندی کے جو رسومات ہیں جو دراصل یہودیت، عیسائیت اور بدھ مت کے جو ان کے رواج ہیں وہ آج ہم نے اپنا لیے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اور سیرت کو ہم نکاح کے حوالے سے پڑھتے ہیں تو ایک صحابی، درویش صحابی آتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نکاح کی ضرورت ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میں ہوں غریب، میرے پاس نہ پہننے کا لباس ہے نہ کھانے کا بندوبست ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ گھر کچھ تلاش کرو، کوئی زیرہ لے کے آؤ، کوئی لوہا لے کے آؤ، کوئی چیز تو لے کے آؤ یار، تمہارا نکاح کرنا ہے ایک عورت کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جاتے ہیں اپنے گھر پہ، دیکھتے ہیں گھر میں تو کچھ نہیں ہے، صرف مفلسی ہے، غربت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہا اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ ہی نہیں ہے، آپ کچھ کرم کر دیں، نکاح کی ضرورت ہے، حاجت بھی ہے، اور اسی سے ایک انسان کا دین بھی مکمل ہوتا ہے بغیر جو ہے، کیونکہ ایک حدیث رسول ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے جامع ترمذی کے اندر، فرمایا کہ اس بندے کا ایمان مکمل نہیں ہے جو بلا وجہ جو ہے وہ نکاح نہیں کرتا، یعنی وہ جو ہے وہ شادی شدہ نہیں ہے۔ اور اس سے ایک بات بھی بڑی آپ نے واضح کر دی کہ صرف ولیمے کا فنکشن جو واحد فنکشن ہے جو اسلام نے فرض کیا ہے۔ ابھی میں بریک لیں گے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں ناظرین کو بتا دوں کہ چائے کی ضرورت جو ہے وہ صرف افطاری میں نہیں بلکہ سحر و افطار دونوں میں رہتی ہے، اور ایسے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ ہی پرانے پرائس آفرز لگائے ہیں، لیکن لپٹن ایسے میں لے کر آیا بہت ہی شاندار ایڈیشن اور بہت ہی اچھا آفر، یہ جار آف جوائے، اور اس جار آف جوائے میں موجود ٹی سے آپ کو ملتا ہے پرفیکٹ گولڈن کلر ہمیشہ ہر بار۔ تو لپٹن ضرور ٹرائی کریں، اپنی سحر و افطار کو مزید انٹرسٹنگ بنائیں۔ ابھی ہمیں لینی ہے بریک، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ہم ایک کلام اور سنتے ہیں۔ سلیمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کلام سنیں گے۔ جی بسم اللہ۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے اپنے موضوع پر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، آپ نے اپنی بات جہاں نامکمل چھوڑی تھی، ایک تو وہ مکمل کریں، وقت کی کمی کا خیال رکھتے ہوئے مختصر بتا دیں کہ کیا احکامات دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ صحابی واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اے میرے پیارے، میں آپ کا اپنی ایک صحابیہ سے نکاح کر دیتا ہوں، آپ ان کو صرف کچھ صورتیں جس میں سورۃ اخلاص اور معوذتین قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، یہ آپ کا حق مار ہے، جاؤ میں آپ کا نکاح کرتا ہوں اور ان کو یاد کروا دو، یہ ہے آپ کی شادی۔ تو میں یہ اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ نکاح کو جو ہے شریعت اسلامی نے آسان سے آسان کیا ہے، اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم جو ہے وہ نکاح کو عام کرو، اور نکاح جو ہے وہ آپ کے نظروں کو نیچے جھکا دیتا ہے،